بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ ساکاوا غضبناک نظر آ رہا تھا اور اس کے دونوں سیکرٹری تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بولو، جواب دو، کیا وجہ ہے کہ وہ ہوش کی باتیں کر رہا ہے؟ ساکاوا ایک بار پھر دھاڑا۔ یقین کیجیے یور آنر، ہر وقت شراب اور عورت ان کے پاس موجود رہتی ہے، ایک سیکرٹری نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آج بھی دو نہایت شوخ و شنگ لڑکیاں محل میں بھجوائی گئی ہیں، ایک نے کہا۔ شراب؟ ساکاوا نے زہریلے لہجے میں جواب پوچھا۔ کہاں سے آتی ہیں یہ بوتلیں؟ امپورٹڈ ہیں یور آنر، اعلیٰ قسم کی شرابیں، جن میں 75% پانی ہوتا ہے، ساکاوا بولا۔ ناممکن یور آنر، ایک نے کہا۔ بکواس بند کرو، 5 سربہ مہر بوتلوں کا تجزیہ کیا گیا ہے، کون ملاتا ہے ان میں پانی؟ ساکاوا دھاڑا۔ ہم نہیں جانتے، اگر ایسا ہے تو یہ محل کی کاروائی محل ہی میں ہوتی ہوگی، ایک بولا۔ کیا تم حرام خوروں کو آنکھیں بند رکھنے کے لیے اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ ساکاوا بولا۔ ہم اپنی غفلت کی معافی چاہتے ہیں یور آنر، اب ہم دیکھیں گے، ایک بولا۔ اب کیا دیکھو گے؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر تعظیماً جھکے اور باہر نکل گئے۔ ساکاوا کسی گہری سوچ میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ کچھ دیر پہلے شاہی محل سے اس کی طلبی ہوئی تھی اور حکم لانے والے نے بتایا تھا کہ بادشاہ غضبناک ہو رہا ہے۔ ساکاوا شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے دونوں باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے۔ بادشاہ سچ مچ بہت غصے میں تھا، ساکاوا کو دیکھتے ہی دھاڑا۔ کیا تیری شامت آئی ہے؟ آپ مجھے ہر حال میں وفادار اور جانثار پائیں گے یور میجسٹی۔ چپ رہے سازشی کتے، بادشاہ بولا۔ میں ثابت کر دوں گا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے محض آپ کو الجھنوں سے بچانے کے لیے کوشش کی تھی، ساکاوا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو جھوٹا ہے، یہ دیکھ، اخبار دیکھ اور اپنی وہ غلط بیانی یاد کر جو تو نے صبح کی تھی، بادشاہ بولا۔ میں آپ کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا یور میجسٹی، اگر میری نیت میں فطور ہوتا تو اخبار کو بیان کیوں دیتا؟ ویسے اس پر یقین رکھیے کہ آپ کا یہ غلام پرنس ہربنڈا کو شاہ بنکاٹا کے ہاتھ سے نہیں لگنے دے گا اور کنگ چینگ تنظیم تباہ کر دی جائے گی، ساکاوا نے کہا۔ ہمیں صحیح حالات سے باخبر رکھا کر، بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر آپ فرماتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا یور میجسٹی، ساکاوا بولا۔ بس دفع ہو جاؤ، ہماری رات تو غارت ہوئی، بادشاہ بولا۔ ساکاوا خوفزدگی کا اظہار کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ محل کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کے دفاتر تھے۔ میجر لاگوبو کو بھیجو، اس نے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے باڈی گارڈ سے کہا۔ ان میں سے ایک چلا گیا اور دوسرا دروازے پر ٹھہرا رہا۔ ساکاوا کی آنکھوں میں گہری تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے ایک بیورو سے بوتل کا گلاس نکالے اور انہیں سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خالی خالی نظروں سے خلا میں گھورتا رہا، پھر بوتل سے گلاس میں تھوڑی سی شراب لے لی اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ساکاوا کے چہرے پر خشونت آمیز سنجیدگی طاری ہو گئی۔ شاہی محافظ دستے کے سربراہ میجر لاگوبو نے کمرے میں داخل ہو کر سلیوٹ کیا۔ ساکاوا نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم سب اندھے ہو؟ میں سمجھا نہیں یور آنر، میجر نے کہا۔ آج کا اخبار ہز میجسٹری تک کیسے پہنچا؟ ساکاوا نے پوچھا۔ اخبار؟ میں نہیں جانتا یور آنر، میجر بولا۔ یہ تو جانتے ہو کہ وہ اعصابی مریض ہیں، ساکاوا نے کہا۔ مجھے علم ہے یور آنر، لیکن اخبار؟ میجر لاگوبو بولا۔ ان سے چھپایا گیا تھا کہ پرنس ہربنڈا پر کیا گزری ہے، ساکاوا نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہز میجسٹری نے خود ہی اخبار طلب کیا ہو، میجر نے کہا۔ ناممکن، انہیں اخبار سے نفرت ہے۔ کیا میرے اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے بھی یہاں کوئی اخبار پایا جاتا تھا؟ ساکاوا بولا۔ نہیں یور آنر، میں نے بڑی التجاؤں کے بعد ایک اخبار نکالنے کی اجازت لی تھی، ساکاوا نے کہا۔ مجھے اس کا علم ہے یور آنر، میجر نے کہا۔ اس کالی بھیڑ کا پتہ لگاؤ جو بادشاہ کی دشمنی پر کمر بستہ ہے، ساکاوا بولا۔ میں انتہائی کوشش کروں گا یور آنر، میجر لاگوبو کچھ سوچتا ہوا بولا، پھر ایک بیگ کہنے لگا۔ وہ جس شخص کی اس تحویل میں شراب رہتی ہے صبح سے غائب ہے، پالی موگا، ساکاوا بولا۔ شاید یہی نام ہے، میجر نے کہا۔ اوہ، ساکاوا مضطربانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر لاگوبو نے پھر حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ وہ دشمن ہے، بادشاہ کا دشمن ہے، شراب میں 75% پانی کی آمیزش بھی کرتا رہا ہے، اسے تلاش کرو، زندہ یا مردہ۔ گرفتار کرنے والے کو $5000 انعام دیے جائیں گے، ساکاوا نے کہا۔ اوکے یور آنر، میجر لاگوبو نے ایڑیاں بجائیں اور کمرے سے چلا گیا۔ ساکاوا کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ اس نے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور پولی موگا سے متعلق احکامات جاری کرنے لگا۔ غصے نے اس کی شکل بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ فون کا ریسیور رکھ کر ہانپنے لگا،
پھر شراب کی طرف توجہ مبذول ہوئی اور اس بار اس نے گلاس لبریز کر لیا۔ کچھ دیر بعد اس کے باڈی گارڈز نے پولیس چیف کی آمد کی اطلاع دی۔ بھیج دو، ساکاوا گھرایا۔ پولیس چیف نے ملزم کے مکاروں سے فرار ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا شناخت نامہ دکھا کر ایک سرکاری کشتی ہاربر سے لے کر گیا ہے۔ اوہ، ساکاوا بولا۔ ہم پوری کوشش کریں یور آنر، گشتی کی لانچوں کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ کب؟ ساکاوا نے پوچھا۔ 10 منٹ پہلے کی بات ہے۔ اور وہ لانچ کب لے کر گیا تھا؟ ساکاوا نے کہا۔ سپہر کی بات ہے، پولیس چیف بولا۔ دونوں ہی حماقتوں کی باتیں ہیں۔ ساکاوا میز پر ہاتھ مار کر دھاڑا۔ پولیس چیف خاموش رہا۔ دفع ہو جاؤ، تم سب سے سمجھوں گا، ساکاوا بولا۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ ساکاوا نے غصے میں میز الٹ دی اور خود بھی باہر نکل گیا۔ عمران اور امبینی بڑی دیر تک اس بحث میں الجھے رہے تھے کہ فروغ کا موجودہ رویہ مناسب ہے یا نامناسب۔ فروغ نے فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ وہ فی الحال ہربنڈا والی مہم ترک کر کے صرف ان لوگوں کو تباہ کرتا پھیرے گا جو کنگ چینگ کے نام پر دوسرے ممالک کے جہاز رانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ امبینی کا کہنا تھا کہ وہ کنگ چینگ کی پریسٹیج کا مسئلہ ہے، پہلے اس کو حل کرنا چاہیے، اور عمران کا مسئلہ تو پرنس ہربنڈا کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ آخرکار وہ دونوں فروغ کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ کیبن کے دروازے پر دستک دی گئی اور اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ صرف عمران کو اجازت تھی کہ وہ ناوقت بھی فروغ سے مل سکتا ہے۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور پھر واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ فروغ نے کہا، آؤ آؤ۔ وہ لنگوٹی لگائے فرش پر اوندھا پڑا تھا اور للی ہاروے اس کے جسم پر تیل کی مالش کر رہی تھی۔ پھر صحیح، عمران جلدی سے بولا۔ پرواہ مت کرو، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ فروغ نے پوچھا۔ امبینی، عمران نے کہا۔ اوہ، تو پھر تم بھی اسی پوزیشن میں آ جاؤ۔ امبینی مالش کرے گی اور ہم دونوں باتیں کریں گے، فروغ بولا۔ پلیز یور آنر، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ فروغ نے کہا۔ میری جذبات اور احساسات کا تو کچھ خیال رکھا کیجیے۔ میں کسی عورت کو اپنے جسم میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتا، عمران نے کہا۔ فروغ کہکا لگا کر اس طرح اٹھا کہ للی ہاروے جھٹکے کے ساتھ دور جا پڑی۔ فروغ نے اس کی طرف توجہ تک نہیں دی تھی، بس عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ہنستا رہا۔ امبینی جھنجھلاہٹ میں اپنا ہونٹ چبائے ڈال رہی تھی۔ دفتن فروغ کہکا رو کر گھرایا۔ تو پھر اسے اپنے ساتھ کیوں لیے پھرتے ہو؟ بحث ہو گئی تھی، فیصلے کے لیے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ کیسی بحث؟ فروغ نے پوچھا۔ عمران نے امبینی کی طرف دیکھا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ ادھر للی ہاروے دیوار سے لگی کھڑی اپنا سر سہلا رہی تھی۔ بولو، کیسی بحث؟ فروغ پھر گھرایا اور للی ہاروے کو مالش جاری رکھنے کا اشارہ کر کے پھر فرش پر لیٹ گیا۔ للی ہاروے ان دونوں کو غصیلی نظروں سے دیکھتی ہوئی فروغ کے قریب جا بیٹھی۔ بحث یہ تھی اور آنر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، عمران بولا۔ وہی جو میں کر رہا ہوں، فروغ نے جواب دیا۔ مالش کی بات نہیں تھی، دراصل قصہ پرنس ہربنڈا کا تھا۔ یہ کہتی ہے کہ فی الحال ان لوگوں سے نمٹنا چاہیے جو کنگ چینگ کو بدنام کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ پہلے پرنس کا مسئلہ، عمران نے کہنا چاہا۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، فروغ بولا۔ اچھی بات ہے، تو اب مجھے اور پرنس کو خودکشی کی اجازت دے دیجیے، ہم دونوں سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، عمران نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فروغ نے کہا۔ میری بھی عزت کا معاملہ ہے یور آنر، میں نے پرنسس سے وعدہ کیا تھا کہ پرنس کو موکارو پہنچاؤں گا، عمران نے کہا۔ کنگ چینگ پرنسس ڈالا بوائے یا تم سے کہیں زیادہ ذی عزت ہے؟ فروغ نے کہا۔ ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ فروغ اٹھ بیٹھا، لیکن اس بار للی ہاروے غافل نہیں تھی، اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی مطلب نہیں، عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا۔ جاؤ اپنے کیبن میں جاؤ، فروغ ہاتھ ہلا کر بولا۔ چلا جاؤں گا، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کا ہر فیصلہ آپ ہی کے معیار کے مطابق ہو، عمران نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ چھوٹے آدمیوں پر ہاتھ اٹھاتے پھریں، یہ بیچارے تو وہی کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں حکم ملا ہے، عمران نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ فروغ بولا۔ آپ کا شکار تو ساکاوا ہونا چاہیے، جلد از جلد یہ ثابت کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کے مقابلے میں وہ چوٹکٹا جاپانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ فروغ کچھ نہ بولا، خاموشی سے عمران کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم بہادر ہی نہیں دانش مند بھی ہو۔ ٹھیک ہے، کمتر آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے سے فائدہ کیا، فروغ نے کہا۔ آپ میری بڑی عزت افزائی فرماتے ہیں یور آنر، عمران نے شرما جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ فروغ اٹھ کر انٹرکام کے قریب آیا اور کیپٹن کو آوازیں دینے لگا۔ یس یور آنر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ لانچ کا رخ بلو پیکو کی طرف موڑ دو، فروغ نے کہا۔ یس یور آنر، کیپٹن کی آواز آئی۔ فروغ مڑ کر امبینی اور للی ہاروے سے بولا، تم دونوں باہر جاؤ۔ وہ اس طرح کیبن سے نکلی تھی جیسے دیر سے اسی کی منتظر رہی ہوں۔ فروغ عمران کے قریب آ کھڑا ہوا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں بولا،
تو میرے لیے بے حد ضروری بن کر رہ گئے ہو۔ شکریہ یور آنر، عمران نے کہا۔ بیلو پیکو چھوٹے غیر آباد جزائر کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ایک جزیرے کو ہم اپنا ہیڈ کوارٹر بنا سکتے ہیں۔ وہاں سے موکارو کا وہ ساحل زیادہ دور نہیں جس کے قریب انہوں نے مجھ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ فراگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسی ہی کوئی جگہ مناسب رہے گی، عمران بولا۔ جس جزیرے کا میں نے انتخاب کیا ہے وہاں ہماری مہم کے لیے خاصی آسانیاں پیدا ہو سکیں گی، فراگ بولا۔ آپ سچ مچ بادشاہ بننے کے لائق ہیں، عمران نے مکھن رسید کیا اور فراگ کے دانت نکل پڑے۔ عمران کہتا رہا، آپ کی قوت فیصلہ نے مجھے بے حد مروب کیا ہے یور آنر، اور تم جیسا مشیر بھی شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو، فراگ بولا۔ لانچ کے رخ میں تبدیلی کی گئی تھی اور رفتار بھی اب پہلے کی نسبت تیز تھی۔ فراگ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، شاید 1 گھنٹے بعد ہم منزل مقصود پر ہوں گے۔ رات کے ٹھیک 11 بجے تھے۔ پورا چاند ابر کے ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا، کبھی دھند سی چھا جاتی اور کبھی سمندر کی سطح پر دفتن چمک اٹھتی۔ عمران اپنے کیبن میں واپس آیا۔ یہاں امبینی موجود تھی، حالانکہ اسے للی ہاروے کے کیبن میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ان کے درمیان یہی سمجھوتا ہوا تھا۔ ارے تم ابھی سوئی نہیں؟ عمران نے پوچھا ہی تھا کہ وہ دانت پیس کر بولی۔ تیل مالش کروں گی، باس نے مشورہ دیا تھا۔ مم کیا مطلب؟ عمران سچ مچ بدحواس ہو گیا۔ تیل مالش، کپڑے اتار دو، امینی نے کہا۔ میں تم سے ایسی گھٹیا خدمت نہیں دے سکتا، عمران بولا۔ باس کا حکم، امبینی نے کہا۔ حکم نہیں، مشورہ، جسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، عمران بولا۔ میں نہیں کرتی نظر انداز، امبینی بولی۔ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، عمران بولا۔ میں تمہیں پھر ہوش میں لاؤں گی اور مالش جاری رہے گی، امبینی نے کہا۔ تو پھر جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ تم مالش ہی کرتی رہ جاؤ گی اور تم دونوں کے کفن تیار ہو جائیں گے۔ میں صرف آدھے گھنٹے کی مہلت لے کر اس مسئلے پر غور و فکر کرنے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ میں نہیں سمجھی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، امبینی بولی۔ اس مہم میں عورتوں کی موجودگی سے کھل رہی ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر؟ امبینی نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ دونوں کا گلا گھونٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے، عمران نے کہا۔ نہیں، امبینی کے لہجے میں خوف تھا۔ یقین کرو، میں اس سے کہہ کر آیا ہوں کہ میں کوئی دوسری تدبیر کروں گا۔ اتنی عمدہ لڑکیوں کو اس طرح ضائع نہ کیا جائے، عمران نے کہا۔ تم اسے مذاق نہ سمجھو، وہ کر گزرے گا، امبینی روحانسی ہو کر بولی۔ مجھے بھی یقین ہے، وہ اسی طرح آدمیوں کو مار ڈالتا ہے جیسے جسم پر رینگنے والے کسی کیڑے کو مسل کر مطمئن ہو گیا ہو، عمران نے کہا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ امبینی نے پوچھا۔ اپنے کیبن میں جاؤ اور مجھے سوچنے کا موقع دو، میں تم دونوں کو اتنی بے بسی کی موت نہیں مرنے دوں گا، عمران نے کہا۔ اگر تم مجھ سے لاپرواہی برتتے رہے تو وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا، امبینی نے کہا۔ اوہ، عمران بولا، خود تمہارے لیے بھی خطرہ ہے، اس کی کوئی بات نہ ٹالا کرو۔ کبھی کبھی وہ جھلاٹ میں مبتلا ہو کر اپنے انتہائی کارآمد آدمیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، امبینی بولی۔ فی الحال تم اپنی گردن بچانے کی کوشش کرو، اپنے کیبن میں جاؤ، عمران بولا۔ امبینی چلی گئی اور عمران فراق کے جبڑے پر ایک تصوراتی مکہ رسید کر کے بستر پر گر گیا۔ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اور وہ ذہن کو قابو میں رکھنے کے لیے خاصی جد و جہد کر رہا تھا۔ پھر شاید 15 منٹ بعد ہی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا ہی تھا کہ فراق کا مکہ اس کی پیشانی پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یور آنر، یہ میں ہوں، عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے پر قادر ہو سکا تھا۔ میں جانتا ہوں، فراق گراتا ہوا پھر جھپٹا، لیکن وار خاری جانے کی بنا پر منہ کے بل فرش پر چلا آیا۔ جناب عالی، قصور بھی تو معلوم ہو، عمران بولا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، فراق اٹھتا ہوا ڈھاڑا۔ یہ ناممکن ہے یور آنر، ابھی میں نے کافی نہیں پی، عمران نے کہا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ فراق دونوں مٹھیاں بھیج کر دھاڑا اور عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ فراق شاید دوبارہ جھپٹنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن اس نئی حرکت پر جہاں تھا وہیں کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا۔ عمران کے ہاتھ تڑ تڑ گالوں پر پڑ رہے تھے۔ بس احمق، روکو ہاتھ، یہ کیا شروع کر دیا؟ فراق اچانک کسی قدر نرم پڑتا ہوا بولا۔ جب تک میرا قصور نہیں معلوم ہوگا میں یہ رسم سعادت مندی جاری رکھوں گا، عمران نے کہا۔ تم عورتوں کو میرے خلاف ورگلاتے ہو، فراق نے کہا۔ اوہ خدا کی پناہ، عمران ہاتھ روک کر بولا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فراق نے پھر آنکھیں نکالی۔ ارے وہ زبردستی مالش کرنا چاہتی تھی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ فراق بولا۔ دھرنا دیے بیٹھی تھی کہ مالش کر کے ہی جاؤں گی، باس نے مشورہ دیا تھا، عمران بولا۔ تم آدمی ہو کہ کیچوے، اس حد تک عورتوں سے خائف ہو، فراق نے کہا۔ بچپن میں میری ماں مجھے ادھیڑ کر رکھ دیا کرتی تھی، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ میں کسی عورت کو اپنے بچوں کی ماں نہ بننے دوں گا، عمران بولا۔ پتہ نہیں،
کیوں مجھے تم پر رحم آ جاتا ہے؟ فروغ بولا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں نا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ فروغ بولا۔ آپ کے جسم پر گوشت بہت زیادہ ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فروغ بولا۔ وجہ آج تک میری سمجھ میں بھی نہ آ سکی، ورنہ بتا دیتا، عمران بولا۔ تم آدھے پاگل معلوم ہوتے ہو، ختم کرو ان بےہودگیوں کو، ہم اینکر کرنے والے ہیں، فروغ نے کہا۔ اوہ اچھا، یہ بہت اچھا ہے، عمران نے کہا۔ لانچ اونچی اونچی چٹانوں کے درمیان ایک تنگ سی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ لیکن رات لانچ پر ہی بسر ہوگی، فروغ بولا۔ اندھیرے میں خشکی پر اترنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لانچ کے رکتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کی گردش رک گئی ہو۔ عجیب سا سناٹا فضا میں مسلط تھا۔ فروغ عمران کو اپنے کیبن میں لایا، یہاں امبینی موجود تھی۔ فروغ اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا، اور عمران نے کہا، یہاں میری گردن کٹوانے کے لیے دوڑی آئی تھی؟ تو تم نے جھوٹ بولا تھا، امبینی برا سا منہ بنا کر بولی۔ اپنے کیبن میں جاؤ، فروغ گھرایا۔ جاؤ جاؤ، جان بچ گئی، عمران سے ہلا کر بولا، اور فروغ اسے گھورنے لگا۔ امبینی چپ چاپ کھسک گئی۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو، ایک گھوسے میں دم نکل جائے گا، فروغ نے کہا۔ مجھے یقین ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر؟ فروغ نے پوچھا۔ تو پھر آنریبل فروغ، موت صرف ایک ہی بار آئے گی، لہذا بار بار بور ہونے سے کیا فائدہ، عمران نے کہا۔ تم بہت زیادہ بکواس کرنے لگے ہو، پہلے تو ایسے نہ تھے، فروغ نے کہا۔ عورتوں کی صحبت نے عورت بنا دیا ہے، 15 دن بہت ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا کہ کام کی باتیں کریں، فروغ بولا۔ شروع کر دیجئے، عمران نے کہا۔ مکارو کا ساحل یہاں سے 11 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن دن کے اجالے میں وہاں جانا مناسب نہ ہوگا، فروغ بولا۔ ابھی چلتے ہیں، عمران بولا۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس وقت آرام کریں گے اور کل دن بھر اسی جزیرے میں رہیں گے، فروغ نے کہا۔ جسم پر گوشت رکھنے والوں سے اسی لیے محبت کرتا ہوں، عمران آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب؟ فروغ بولا۔ اول درجے کے کاہل ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ بکواس بند کرو، فروغ زور سے دھاڑا۔ محبت کرنے والے فولاد کا جگر بھی رکھتے ہیں، دھاڑتے رہیے، عمران بولا۔ کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ مار ڈالوں گا، فروغ جھپٹ پڑا۔ اس بار عمران کیبن سے نکل بھاگا تھا۔ اوکو میں اس نے دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز سنی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ فروغ اپنے کیبن تک محدود ہو کر رہ جائے۔ وہ کپتان کے کیبن کی طرف چل پڑا، لیکن پھر اپنے کیبن کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہیں رک جانا پڑا۔ امبینی سامنے کھڑی سے گھورے جا رہی تھی۔ اندر آؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو، عمران نے پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن اب کروں گی، امبینی بولی۔ کیا کرو گی، عمران نے پوچھا۔ تم دیکھ ہی لوگے، مسلسل اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، امبینی نے کہا۔ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں؟ ابھی مینڈک کا بچہ جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہا تھا، اور اب تم، عمران کر رہا۔ امبینی نے عمران کا گریبان پکڑ کر کیبن کے اندر کھینچ لیا۔ ارے ارے، کوئی دیکھ لے گا، عمران بولا۔ دوسرا جھٹکا عمران کو بستر پر لے گیا۔ کیا ارادے ہیں، عمران نے کہا۔ میری بات سنجیدگی سے سن لو، وہ سخت لہجے میں بولی۔ سن رہا ہوں، عمران بولا۔ اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرو، امبینی بولی۔ ارے تو کیا میں اس سے ڈرتا ہوں، عمران بولا۔ بحث مت کرو، امبینی نے کہا۔ کوئی خاص بات ہے، عمران نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، دروازہ بند کر کے بولٹ کر دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ عمران نے بڑی سعادت مندی سے اس مشورے پر عمل کیا اور پھر اس کے قریب واپس آ گیا۔ میں تم لوگوں کے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہوں، امبینی نے آہستہ سے کہا۔ کیا مجھ سے بدلہ لینے کا ارادہ ہے، عمران مسکرایا۔ میں کہتی ہوں سنجیدہ ہو جاؤ، امبینی بولی۔ اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو، عمران نے کہا۔ اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، امبینی بولی۔ ارے اسے جہنم میں جھونکو، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، عمران نے کہا۔ یہ جزیرہ اس کے کارناموں کا میوزیم ہے، امبینی بولی۔ کیا مطلب، عمران نے پوچھا۔ جن لوگوں پر قابو پانا مشکل سمجھتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، اور سیر و شکار کے بہانے اس جزیرے میں لا کر دھوکے سے مار ڈالتا ہے، پھر ان کی قبریں بنا کر کتبوں پر تاریخ وفات گندہ کرا دیتا ہے، امبینی نے کہا۔ واقعی زندہ دل آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران ہنس پڑا۔ تم دیکھ ہی لوگے وہ قبریں، میں تمہیں کہاں تک بتاؤں؟ چلو لگے ہاتھوں میری کہانی بھی سن لو کہ میں اس کے ہاتھ کیسے لگی تھی، امبینی بولی۔ میں سن رہا ہوں، عمران بولا۔ امبینی کی آواز سرگوشیوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ اس نے کہا، اگر کوئی عورت پسند آ جائے تو اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتا ہے، اور ایسی حرکت کرتا ہے کہ قانونی طور پر گرفت میں نہ آ سکے۔ میں سنگری پی کی رہنے والی ہوں۔ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے مجھے وہاں دیکھا اور میرے پیچھے پڑ گیا۔ میرے والدین سے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انکار میں جواب پا کر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ والدین نے 1 ماہ بعد میری شادی کر دی۔
شوہر نیک اور سادہ لو آدمی تھا۔ ہم ماہ غسل منانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک دن تیارا پو کے جنگلوں میں پکنک بنا رہے تھے کہ اچانک کسی جانب سے ایک بہت بڑا گوریلا نمودار ہوا۔ اس نے میرے شوہر کو زخمی کیا اور مجھے اٹھا کر بھاگ نکلا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو یہی فراگ سامنے کھڑا اپنے جسم سے گوریلے کی کھال اتار رہا تھا۔ امبینی نے کہا، خدا کی پناہ، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اور پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کنگ چینگ کا نائب ہے تو میں اپنی رہائی سے بالکل نا امید ہو گئی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اپنے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ سنگری پی میں میرے والدین اور بہن بھائیوں کو قتل کرا دے گا۔ پھر اطلاع ملی کہ میرا شوہر بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ اس نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ اسے ایک گوریلے نے زخمی کیا ہے اور امبینی کو بھی وہی اٹھا کر لے کر گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا اس میں بھی فراگ ہی کا ہاتھ تھا کہ 3 دن پہلے چڑیا گھر سے ایک گوریلا فرار ہو گیا تھا۔ امبینی نے کہا، واقعی شیطان کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اس طرح وہ قانون کی زد سے بچتا رہتا ہے۔ بہرحال مجھے اپنی تقدیر پر شاکر ہونا پڑا، اور یہ تو تم نے دیکھا ہی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی کتنی قدر کرتا ہے۔ کل تک مجھ پر جان دیتا تھا، آج تمہیں بخش دیا۔ امبینی بولی۔ تمہاری کہانی سن کر دکھ ہوا امبینی، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب اس دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم محتاط رہو، اس سے نہ الجھو۔ اور اب میں تمہیں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ میرا تعلق براہ راست کنگ چینگ سے ہے۔ امبینی نے کہا۔ اچھا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، خوفناک چہرے والا جسے ہمیں بنکاٹا پہنچایا تھا کنگ چینگ ہی تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اب میں کنگ چینگ کے لیے فراگ کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ امبینی بولی۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا، اب میں اور زیادہ محتاط رہوں گا۔ عمران نے کہا۔ مجھے نہ بتانا چاہیے تھا، لیکن میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، تمہیں اپنا سمجھتی ہوں۔ یقین کرو میرے مالک، میں نے تمہارے علاوہ آج تک کسی اور کو نہیں چاہا۔ امبینی بولی۔ عمران کچھ نہ بولا، صرف تھوک نکل کر رہ گیا، بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔